السلام علیکم۔ آپ لوگ فریہ کی کہانی دیکھیں گے اور جو کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ والد ایک بلڈنگ میں واچ مین کا کام کرتے ہیں، والدہ بھی اسی بلڈنگ کے گھروں میں کام کرتی ہے، بھائی جو ہے وہ ایک انجن ریپیئرنگ کے شاپ پہ کام کرتے ہیں، اور صرف فریہ ہی ایک ہوتی ہے جو بہت اچھی محنت سے اسٹڈیز کر رہی ہوتی ہے۔ فریہ کا ایک چھوٹا بھائی اور ایک اچھا کنبا ہوتا ہے۔ اسی بلڈنگ کے نیچے اپارٹمنٹ میں ان کا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے۔ وہ بہت خوشحال گھرانہ ہوتا ہے ویسے، اور یہ ہے، بھائی کا نام محمد ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنے گھر میں کافی امن و سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ فریہ کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جو اسے بہت پسند ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گڑیا ہوتی ہے جو اس کو بہت پسند ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس کی والدہ بہت محنت کش ہوتی ہے اور محنت کرتی رہتی ہے ہر وقت۔ والد بھی اس کے بہت ہی محنت کش ہوتے ہیں اور زیادہ محنت کرتے ہیں۔ یہاں پر صنم میڈم آتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی ستیلی بیٹی جھانسی ہوتی ہے، جھانسو۔ اب سب بلڈنگ سے نیچے آتے ہیں، اور صنم میڈم کا یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بلڈنگ میں جو اس کا روم نمبر 8 ہے یا 9 ہے، اس میں اس کا سامان لے کے جانا ہے۔ اور وہ بہت صنم میڈم بہت ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے، فریہ کو کہتی ہے میرے قریب مت نہیں آنا، مجھے جرمز لگ جائیں گے۔ یہ بات فریہ کی والدہ کو بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اور یہاں پر جھانسو اور فریہ رزلٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور کہ رزلٹ کل آنے والا ہے۔ اور اس میں صنم میڈم آتی ہے اور بہت سارے کپڑے لاتی ہے اور فریہ کو دیتی ہے کہ یہ ہمارے استعمال میں نہیں ہے۔ وہ جھانسو کو دیتی ہے، لیکن جھانسو فریہ کو دے دیتی ہے کہ تم پہن لو، یہ مجھے اس طرح کے بالکل کپڑے پسند نہیں ہیں۔ اور اس کو کوئی صنم میڈم اس کو کوئی چین اور بریسلٹ وغیرہ بھی فریہ کو دیتی ہے، اور جھانسو یہ سب چیزیں فریہ کو دے دیتی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، تم رکھ لو۔ اور اسی طرح بلڈنگ کی کافی ہر گھر میں جیسے لوگ صفائی کرتے ہیں تو وہ لوگ ان کو کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہتے ہیں، جو فریہ کو اچھا تو نہیں لگتا، لیکن وہ مجبور ہوتی ہے اور دل میں خوش ہو جاتی ہے۔ گھر میں آ کے اپنے اوپر کپڑے چیک کرتی ہے، شیشے میں دیکھتی ہے، اور بھائی مذاق اڑاتا ہے اس کا کہ دیکھو دوسروں کے کپڑے پہن کے تم خوش ہوتے ہو۔ اس بات پہ فریہ اور اس کی لڑائی ہو جاتی ہے، بات پہ وہ دونوں لڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم یہ کپڑے پہنو گی اور اس طرح دوسروں کے کپڑے پہنو گی، اچھی نہیں لگو گی، اپنی حقیقت کو سمجھو۔ فریہ اس کی باتیں، ان دونوں کی تکرار ہوتی ہے آپس میں۔ وہ اسے کہتا ہے جو مرر ہے نا تمہارے کمرے میں، وہ بھی تمہارا نہیں ہے، کچھ بھی اس کمرے میں تمہارا نہیں ہے، یہ بھی کسی کا جیسے ایکسپائر مرر ہے، خراب ہو چکا ہے۔ اس بات پہ فریہ کو اور غصہ آتا ہے، اور درمیان میں ان کی والدہ آتی ہے بیچ میں بچاؤ کرنے کے لیے، کہ ان کو لڑنے نہیں دیتی آپس میں اور الگ کرتی ہے، اور فریہ کو بیٹھ کے سمجھاتی ہے کہ تم اس کی باتیں دل پہ مت لو، اور آرام سے اپنے ڈریس اپنے اوپر چیک کرو، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سب سے الگ ہوگی، تمہاری ایک الگ ہی مقام ہوگا تمہارا۔ اس سے بہت پیاری ہوتی ہے، اور وہ باہر آ کر اپنے بیٹے کو ڈانٹتی ہے کہ فریہ کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر رکھا ہے، اس طرح سے مت کرو، اس کو اتنا بار بار تنگ مت کرو ہر چیز پہ۔ اور اسی طرح ان کے درمیان بحث و تکرار جاری رہتی ہے اس بات کو لے کر، اور والدہ بالکل فریہ کے لیے ہی لڑ رہی ہوتی ہے اور اس کے ہی حق میں بات کرتی ہے۔ فریہ یہاں پہ سو رہی ہوتی ہے اور اس کے پیرنٹس باہر پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ مطلب والد کہتا ہے کہ میں اب مطلب بوڑھا ہو چکا ہوں اور تم فریہ کو آگے پڑھانا چاہتی ہو، یہ بہت مشکل ہوگا آگے، اور اس کو سمجھاتی ہے کہ ہماری الگ ایک دنیا تھی، ان کی الگ دنیا ہے، آج کے بچے بالکل الگ ہے، اس طرح اگر ہم اس کو روکیں گے، پڑھنے نہیں دیں گے تو ان کی خواہشیں دل میں ہی دبی رہ جائیں گی۔ والد اس کو، جو فریہ کے والد ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں اس کو، لیکن والدہ جو ہوتی ہے وہ بہت فریہ کے لیے دل میں بہت خواب سجائے بیٹھی ہوتی ہے۔ اس طرح والد اٹھ جاتے ہیں اور یہ اپنی بیٹی کے پاس آتی ہیں اور
کہتی ہے کہ تمہارا نام میں نے ایسے ہی فریہ نہیں رکھا، مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں، تم بہت ہی الگ زندگی گزارو گی ہمارے جیسے بالکل نہیں، جو کوڑا کرکٹ اٹھاتے ہیں اور سب ان کو چھوٹی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پھر اگلے دن صبح ہوتی ہے اور صبح کا نیا سورج طلوع ہوتا ہے اور فریہ ٹہل رہی ہوتی ہے، انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہر بلڈنگ کے ہر گھر کی ایک لائٹیں ہوتی ہیں اور اس سے فون کنیکٹ ہوتا ہے، ان کی آواز آتی ہے اور اس طرح سے فریہ کو جھانسی کا فون آتا ہے، جھانسو کا، کہ وہ آئے، اس سے بات کرنی ہے۔ فریہ بھاگ کے جھانسو کے پاس جاتی ہے اور دونوں اپنا رزلٹ دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے اور اس طرح سے دونوں رزلٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم کل سے نئے کالج میں جائیں گے، بہت مزہ آئے گا، جو اگر اچھے مارکس آئے تو شہر کے جو سب سے ٹاپ کالج ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے۔ اور اس طرح سے فریہ کا رزلٹ بہت اچھا آیا ہوتا ہے اور جھانسو فیل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کی اسٹیپ موم جھانسو کو بہت سناتی ہے اور فریہ اس جھانسو کی بہت انسلٹ ہوتی ہے اور فریہ جب باہر جاتی ہے تو کہتی ہے کہ ایک واچ مین اور ڈور مین کی بیٹی تم سے آگے بڑھ گئی، تم پیچھے رہ گئی۔ یہ باتیں فریہ کو بہت ہرٹ کرتی ہے اور وہاں اندر جھانسو اس بات کو لے کے بہت، اور اس کی والدہ بھی یہاں پہ چپ کے کھڑی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور فریہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں آ کے بہت رو رہی ہوتی ہے یہ، اور اس کی والدہ بھی ان چیزوں سے بہت ہرٹ ہو جاتی ہے اور وہ یہ بات اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرتی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے میری بیٹی کے ساتھ کیا، اس کو اتنی چھوٹی نظر سے دیکھا۔ فریہ کی والدہ گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے اور فریہ بھی روتی ہے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے۔ اگلی صبح شروع ہو جاتی ہے اور فریہ سب کچھ بھول بھال کے کالج آتی ہے اور وہ وہی بلڈنگ اور یا اپارٹمنٹ کا کسی کا دیا ہوا ڈریس پہنتی ہے، اس میں بہت ہی اچھی اور کیوٹ لگ رہی ہوتی ہے اور اسے بھی بہت اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ مارکس اس کے اتنے اچھے آئے ہوتے ہیں کہ وہ اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہوتی ہے اور آتی ہے یہاں پر اس کی ایک فرینڈ بھی ہوتی ہے اور یہاں اسے ایک عامر نام کا لڑکا نظر آتا ہے جس کی پوری کالج دیوانی ہوتی ہے اور لڑکیاں اسے دیکھ کے اس سے فری ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر فریہ اپنی فرینڈ سے پوچھتی ہے کہ مطلب کون ہے یہ لوگ، کون ہے یہ کس طرح کی لڑکیاں ہیں جو لڑکوں کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی فرینڈ اسے بتاتی ہے کہ یہ عام لڑکا نہیں، بہت بڑا لڑکا ہے اور استنبول سارا اس کے فادر کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عامر اور قرائے اور اس کا ایک گروپ ہوتا ہے ان کے فرینڈز کا۔ اس گروپ میں قرائے، ہانڈے اور عامر بہت کلوز فرینڈز ہوتے ہیں اور ہانڈے دل ہی دل میں عامر کو پسند بھی کرتی ہے، جو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، اور قرائے ہانڈے کو پسند کرتا ہے، وہ بھی ابھی تک کسی کو نہیں بتاتا۔ اور یہ لوگ آپس میں رات کی پارٹی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، عامر، ہانڈے اور قرائے، یہ تینوں، اور فریہ اور اس کی دوست ان کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے کہ یہ ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں، رات کو کلبوں میں ہوتے ہیں، صبح کبھی کالج آتے ہیں کبھی نہیں آتے۔ اور ہانڈے پریشان ہو جاتی ہے کہ قرائے رات کو عامر رات کو کس کے ساتھ تھا۔ یہاں اس ٹائم فریہ کے پاس ایک بہت سستا سا فون ہوتا ہے، اس کو شرم آتی ہے، اس کی والدہ اسے کال کرتی ہے، وہ فون اٹینڈ نہیں کرتی، اسے شرم آ رہی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے، اور وہ لوگوں کے باقی لڑکیوں کے اور اسٹوڈنٹس کے فونز کو دیکھتی ہے کہ سب کے پاس کتنے اچھے فونز ہیں، اور والدہ ادھر پریشان تھی کہ لڑکی فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی ہے۔ بعد میں وہ کہیں پہ اکیلے جا کے کوشش کرتی ہے کہ اپنے والدہ سے بات کر لے، اور دوسری طرف جا کے پھر وہ اپنی والدہ سے بات کرتی ہے کہ میں کلاس میں تھی، اس لیے اماں میں نے آپ کا فون اٹینڈ نہیں کیا۔ ایسے میں گاڑی اسے ٹکر مارتی ہے اور یہ گاڑی عامر کی ہوتی ہے اور اس میں سے فون نیچے گر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ عامر دروازہ کھول کے نکلتا ہے، اسے سوری کرتا ہے، اسے ہاسپٹل لے جانے کا کہتا ہے، اور پھر اسے کہتا ہے کہ میں نیا فون لے کے دے دوں گا، لیکن فریہ بہت مائنڈ کرتی ہے، وہ کہتی ہے بس صرف ایک کام کیجیے، آپ گاڑی سے اسے چلائے کیجیے، یہ تو عام سا فون تھا، میرے پاس اچھا فون ہے، وہ گھر میں پڑا ہوا ہے، اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے۔ اور عامر حیران رہ کے جاتا ہے کیونکہ لڑکیاں مجھ پہ مرتی اور یہ مجھے بالکل دیکھ بھی نہیں رہی، اور اسی طرح سے جاتے ہوئے عامر چلا جاتا ہے۔ اور یہاں پر صنم میڈم بہت غصے میں ہوتی ہے کہ
میری ناک کٹوا دی جھانسو نے میری، اور فریہ کی والدہ دل دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ بہت تکبر دکھا رہی تھی، بہت ہی ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی، اور اب دیکھو یہ حال ہے، اور پچھتا رہی ہے، اور وہ اپنا کام کر کے اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، اور وہ اسے پوچھتی کہ فریہ کیسی ہے پڑھنے میں، وہ تو کہتی بہت اچھی ہے۔ یہاں فریہ عامر کھڑا ہو جاتا ہے فریہ کو دیکھنے کے لیے، جب کالج آف ہو جاتا ہے اور فریہ بس کی طرف جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو دیکھ کے ٹیکسی روک لیتی ہے اور ٹیکسی میں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ جب تک عامر نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا وہ ٹیکسی میں ہی بیٹھی رہتی ہے اور میٹر کو دیکھتی ہے کہ میٹر پہ کتنا پیسہ آ رہا ہے، کیونکہ فریہ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی عامر نظروں سے اوجھل ہوتا ہے اور ٹیکسی والے کو روکتی ہے اور اس کا جتنا بل بنا ہوتا ہے وہ اس کو دے کے ٹیکسی سے جلدی جلدی اتر آتی ہے، اور گھر میں سب اس کا موبائل دیکھ کے پریشان ہو جاتے کہ ارے یہ تو بالکل جڑنے کے قابل ہی نہیں۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے ارے یہ تو بالکل شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ فریہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ، اور والد سے پوچھتے کہ کیسے ہو، کہتے بابا ٹکر لگ گئی اور اس میں فون گر گیا۔ تو بابا اسے کہتے کہ بیٹا میرا فون رکھ لو، اسی سے کام چلا لو، لیکن یہ فریہ لینے سے انکار کرتی ہے۔ تو اس پہ اس کے بھائی وغیرہ کہتے ہیں کہ بابا اب یہ ہائی کلاس ہو گئی ہے، اب اس کو ٹچ سکرین والا فون چاہیے۔ بابا غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہوئی بھلا، فون صرف باتیں کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں یہ۔ تو اس بات پہ فریہ کی والدہ پھر اپنے بیٹے کو ڈانٹتی ہے کہ تم بہن کی ہر بات میں ٹانگ اڑاتے ہو۔ رات ہو جاتی ہے اور پھر اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کافی اشتیاق کے ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کی والدہ اس کے کمرے میں آتی ہے اور اس کو تسلی دیتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں نیا فون لے کے دے دوں گی، اور اس کے قسطوں پہ لے کے دے دوں گی، جو ٹچ بھی ہوگا اور مہنگا بھی ہوگا، قسطوں پہ لے کے دے دوں گی، قسطوں پہ لے کے دے دوں گی، اور تم اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ اور ناظرین، یہ فریہ کا پہلا ایپیسوڈ تھا اور آگے بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، پلیز لائک